کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ ان سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کا ذکر کیا، ان کی علامتوں کا ذکر کیا اور ان کے قول و فعل میں تضاد کی بات کی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی نشانیاں بیان فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ جس انداز سے کوشش کرتے سعی کرتے ہیں اس کو بیان فرمایا کہ ان کی زندگی کا مقصد مرضات اللہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا۔ آگے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ان آیات کے اندر مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ بعض ایسے صحابہ اکرام جو پہلے یہودی تھے یا پہلے عیسائی تھے، ان میں سے بعض کا خیال یہ تھا کہ ہم ہفتے کی تعظیم جس طرح پہلے کرتے تھے اسی طرح کریں، اور جو احکامات تورات کے انجیل کے ہیں اس کے اوپر بھی ہم اسی طرح عمل کرتے رہیں۔ یہ ان کا خیال تھا۔ بعض نے بارگاہ رسالت سے یہ اجازت بھی طلب کی کہ کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم ان احکامات کے اوپر بھی اور قرآن پاک کے احکامات کے اوپر، دونوں کے اوپر عمل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، تو ہم اگر دونوں کے اوپر عمل کریں تو یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ یہ نہیں ہے کہ کچھ حصہ وہ بھی کچھ حصہ یہ بھی۔ اور اگر اس آیہ کریمہ کا ہم معنی عام کریں کہ یہ تمام ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے، تو اس سے مراد یہ بنتی ہے کہ اسلام کے آ جانے کے بعد کسی اور فلسفے پر، کسی اور نظریے پر، کسی اور چیز پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام جو ہے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مسلمانوں کے لیے، لوگوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے ایک مکمل، جس کو انگلش کے اندر کوڈ آف کنڈکٹ فار ہول لائف، پوری زندگی کا ایک ضابطہ ہے۔ وہ انسان کی معاشی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، سیاسی زندگی ہو، اور اس کی معیشت کا معاملہ ہو، معاشرت کا معاملہ ہو، اس کے سماج کا معاملہ ہو، اس کی ازدواجی زندگی کا مسئلہ ہو، یا اس کی عائلی زندگی کا مسئلہ ہو، اس کی نجی زندگی کا مسئلہ ہو، یا کاروباری ہے، وہ تجارت کر رہا ہے، یا کوئی بھی جاب کر رہا ہے، یا کسی بھی شعبہ ہے زندگی سے وہ منسلک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا دین تمہیں عطا فرما دیا ہے جس کے اندر ہر چیز کا ضابطہ موجود ہے، ہر چیز کی رہنمائی موجود ہے۔ تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ تمہارا جو مذہبی دین ہے وہ یہ ہو کہ اسلام کو ہم نے قبول کر لیا، اب مذہبی طور پہ تو ہم نے اس کو قبول کر لیا کہ ہم 5 وقت نماز بھی پڑھیں گے، ہم روزہ بھی رکھیں گے، ہم حج بھی کریں گے، ہم زکوٰۃ بھی دیں گے، ہم روزے بھی رکھیں گے۔ یہ سارے افعال کام مذہبی جو ہیں ان کو تو ہم بروئے کار لائیں، لیکن جی ہمارا جو سیاسی جو دین ہے وہ کوئی اور ہے۔ یہ سیاسی زندگی کا کھانا ہے، یہ ہمارا مذہبی زندگی کا کھانا ہے، یہ ہمارا معاشی زندگی کا کھانا ہے۔ یعنی کہ مذہبی طور پہ انسان نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سارا کچھ کر رہا ہے، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن جو اس کی کمائی کا ذریعہ ہے، جو معاشی اس کی زندگی ہے، وہ کہ جی وہ تو معاشی جو میرا دین ہے وہ تو میرا الگ ہے، اس کے اندر میرا دین، اسلام، مذہب سارا کچھ یہی ہے کہ پیسہ زیادہ آنا چاہیے۔ وہ جوا کھیل کے آ رہا ہے، وہ سود کے ذریعے آ رہا ہے، وہ کسی کا حق مار کے آ رہا ہے، وہ 2 نمبری کر کے آ رہا ہے۔ اب اور یہ چیز بڑی زیادہ عام ہے، بڑی زیادہ عام ہے۔ معاشی زندگی کے حوالے سے لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کریں، زکوٰۃ بھی دیں، روزہ بھی رکھیں، اللہ بھی کریں، عبادتیں بھی کریں، ریاستیں بھی کریں، لمبے لمبے نفل بھی پڑھیں، اور تھوڑا سا اگر کھنگالا جائے کہ یہ کاروبار کیا کر رہا ہے تو پتہ چلے گا کہ حرام کاروبار ہے جس کو اسلام نے منع فرمایا ہے۔ جب پوچھا جائے تو کہ جی وہ ہمارا کاروبار ہے اور یہ ہمارا مذہب ہے۔ تو یہ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا
فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسی طرح آج کل جس طرح دین کے حوالے سے ایک تحریک چلی، تحریک جو دین کے نام پر انہوں نے اور اسلام کے نام پر یہ کہا کہ دین کو اوپر لانے کے لیے اور دین کا نظام قائم کرنے کے لیے آپ ہمیں ووٹ بھی دیں، آگے الیکشن آ رہا ہے اس کے اندر ووٹ بھی کریں، وہ ایک الگ معاملہ ہے، اس کے اوپر میری اپنی ایک ذاتی رائے ہے، لیکن اس کے نیچے جس انداز سے کمنٹ آتے ہیں وہ پڑھنے کے لائق ہوتے ہیں کہ بھائی مذہب کو اور سیاست کو آپ آپس میں نہ ملائیں، یہ جی وہ تو وہ مذہبی معاملہ ہے، وہ ہمارا سیاسی معاملہ ہے۔ تو یہ چیز جو ہے انسانوں ہمارا مسلمانوں کا اور خاص طور پر پاکستانیوں کا اس کے اندر یہ خیال غلط ہے کہ سیاسی معاملہ کچھ اور ہے اور مذہبی معاملہ کچھ اور ہے۔ کل کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے پوچھے گا، ہاں بھئی تمہارے حلقے کے اندر اور جو لوگ کھڑے تھے کیا تم نے اپنا دینی اعتبار سے تم نے بہترین آدمی کو ووٹ ڈالا؟ یہ بالکل سوال پوچھا جائے گا اور اس کے اوپر گرفت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا۔ ہر بندے کا اپنا معاملہ ہے کہ وہ کس کو اچھا سمجھتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ جو ہے وہ آپ کے ملک و قوم کے لیے اچھا ہے اور آپ کے دین کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، یا یہ آپ کہیں کہ یہ ملک و قوم یہ دین کے لیے اچھا ہے لیکن ملک و قوم کو نقصان پہنچائے گا۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں اور آپس کے اندر ملی ہوئی ہیں۔ جو دین کے لیے اچھا ہے وہی ملک و قوم کے لیے اچھا ہے، اور جو ملک و قوم کے لیے اچھا ہے اسی کو دین نے پسند فرمایا ہے۔ یہ بالکل لازم واضح ترین بات ہے، اس کے اندر کوئی دوسری رائے کسی بندے کی ہو نہیں سکتی، نہ قبول کی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ حضور نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا جو مشورہ دینا ہے، اچھا مشورہ وہ بھی امانت ہے، اچھا مشورہ بھی امانت ہے کہ جب کوئی تم سے سوال کرے، کوئی تم سے پوچھے کہ یار یہ فلاں معاملے کے اندر میں جو ہے پھنسا ہوں یا اس کے اندر مجھے مشکل درپیش آ رہی ہے، تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے، تو اس وقت بعض اوقات انسان جس پر گزر رہی ہوتی ہے اس کی کیفیت اپنی یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی قسم کا فیصلہ کرنے کی اس کے پاس طاقت نہیں ہوتی، قوت فیصلہ اس وقت بالکل کمزور ہوتی ہے، تو ایک عام سی عقل فہم والا بندہ بھی اس سے زیادہ اس معاملے کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو مشورہ کرنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ یار میں چونکہ پریشان ہوں تو ممکن ہے میرے علم کی اور عقل کی تمام صلاحیتیں اس طرح اس وقت کام نہ کر رہی ہوں پریشانی میں، تو تم بتاؤ کیا مشورہ ہے۔ تو اس وقت کوئی بندہ جو ہے اس کو غلط مشورہ دیتا ہے یا اس کو لڑائی کی طرف بھیجتا ہے تو اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، اور عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ یار میری فلاں کے ساتھ اس طرح چپکلش چل رہی ہے، تو جو مشورہ دینے والا وہ کہے گا کمال ہے، وہ فلاں بندے کے ساتھ تم نے جھکنا نہیں ہے، تم نے بالکل لچک نہیں دکھانی، تم اسے جا کے جناب 4 گالیاں دو، تم اس کے گریبان پکڑو، اس کو ایسے کرو، تو وہ ہوتا کیا ہے کہ اگر وہ مشورے پر عمل کرتا ہے تو وہ معاملہ مزید بگڑ جاتا ہے۔ حالانکہ ہونا چاہیے کہ دین اسلام کی روح سے اچھا مشورہ دیا جائے، اسے کہا جائے کہ بھائی تھوڑا سا صبر کرو، حکمت سے کام لیتے ہوئے وقتی طور پر اس سے سائڈ پہ ہو جاؤ، یا اپنے کسی بزرگ کو بیچ میں انوالو کر لو کہ تمہیں یہ مسئلہ ہے، وہ اس مسئلے کو حل کروا دیں، یعنی اچھا مشورہ، بہترین مشورہ۔ تو یہ دین اسلام کے حوالے سے بالکل 2 ٹوک الفاظ میں فرما دیا کہ پورے کے پورے دین اسلام میں شامل ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ، اور تمام احکامات الہیہ کو اپنے اس جسم کے اوپر تم وارد کرو، وہ تمہاری کوئی بھی زندگی کا معاملہ ہے۔ اب اس کے اندر میں نے ساری چیزوں کا ذکر کر دیا تقریباً جو میرے ذہن میں آ رہی تھی۔ ایک تو مذہبی طور پر تم نماز